بسم اللہ الرحمن الرحیم، 12واں لیکچر ہے ہمارا، اور ہمارے سامنے ہے سورۃ العادیات کا عنوان حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آ رہا ہے، کیوں نہ ہم سب سے پہلے حدیث پڑھ لیں اور اس کے بعد کچھ چیزیں پڑھ لیں اور اس کے بعد سورہ پڑھیں آج، تاکہ ایک صحیح سے اس کو کنٹینیو کر سکیں، اسی میں زیادہ دیر نہ ہو جائے۔ جی جی ٹھیک ہے ایسے۔ اوکے، تو ہم ایسے ہی کرتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے یہ پڑھ لیتے ہیں، اسماء الایام۔ آپ لوگوں کو ویسے پتا ہوگا، لیکن ہمارا کام ہے جتنا ممکن ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے لیے فراہم کریں، تو ہم بتا رہے ہیں کہ عربک میں آپ لوگ دن کے نام کیسے بلاؤ گے۔ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں اتوار، اس کو کہتے ہیں یوم الاحد، یہاں سے شروعات ہوتی ہے پہلا دن۔ پیر کو کہتے ہیں دوسرا دن، یوم الاثنین، اسنان ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے حالت جری میں یوم الاثنین، یہ سارے کے سارے نا مرکب اضافی ہیں۔ منگل ہے یوم الثلاثاء، اس کو ثلاثاء بھی پڑھتے ہیں ثلاثاء بھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ الف ہٹا دیتے ہیں الف لگا دیتے ہیں، یوم الثلاثاء۔ یہ ہے چوتھا دن، بدھ، اور اس کو ہم کہتے ہیں چہار شنبہ بھی۔ یوم الاربعاء نہیں پڑھنا اسے، یوم الاربعاء، با کے نیچے کسرہ ہے، یوم الاربعاء۔ جمعرات یوم الخمیس، پانچواں دن، ٹھیک ہے، یوم الخمیس۔ جمعہ کو یوم الجمعہ، یوم الجمعہ۔ ہفتے کو یوم السبت، ٹھیک ہے، سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے، فرائیڈے، سیٹرڈے۔ سب سے پہلے سنڈے، یوم الاحد، یوم الاثنین، یوم الثلاثاء، یوم الاربعاء، یوم الخمیس، یوم الجمعہ، یوم السبت۔ اس کو یاد کر لیجئے جسے یاد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے سامنے ہے اسماء الشہور، مہینوں کے نام۔ دیکھو یہاں پر دو الگ الگ قسم کے آپ کو نظر آ رہے ہیں نام، ٹھیک ہے۔ یہ جو نام ہے یہاں پر، یہ وہ نام ہے جو عربی زبان میں آج کل بھی استعمال ہوتے ہیں، اور یہ قدیم عربی سے چلتے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ مصر میں، شام میں، عراق میں جو ان کی پرانی عربی تہذیبیں تھی، جو اس وقت نام استعمال ہوتے تھے، وہ آج بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اور یہ وہ نام ہے جو انگلش کو عربی بنایا گیا ہے، تو یہ دونوں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا، میں نے ایک دفعہ آپ لوگوں کو ایک پورا سا ایک نیوز پیپر کا میں نے ایک پکچر شیئر کیا تھا، اور وہاں پر سائیڈ میں لکھا ہوا تھا، نمبرز میں بتا رہا تھا، تو وہاں پر لکھا ہوا تھا ینائر قانون الثانی۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا، اگر نہیں ہے تو دیکھ لیجئے۔ تو دونوں بھی لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو بریکٹ میں لکھ دیتے ہیں تاکہ دونوں بھی سمجھ آ سکیں۔ تو آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے، اسی لیے میں یہاں پر لکھ رہا ہوں۔ جنوری کو کہتے ہیں ینائر، ینائر، ینائر۔ قانون الثانی، فیبروری کو کہتے ہیں فبرائر، فبرائر، ٹھیک ہے، شبات کہتے ہیں اس کو۔ مارچ کو کہتے ہیں مارس، آذار۔ اپریل کو کہتے ہیں ابریل، نیسان۔ مئی کو کہتے ہیں مایو، ایار۔
جون کو کہتے ہیں یونیو حزیران، جولائی کو کہتے ہیں یولیو تموز، اگست کو کہتے ہیں اغسطس اغسطس آب، سپٹمبر کو کہتے ہیں سبتمبر ایلول، اکتوبر کو کہتے ہیں اکتوبر اکتوبر، تشرین الاول، نومبر کو کہتے ہیں نوفمبر، تشرین الثانی، دسمبر کو کہتے ہیں دیسمبر، کانون الاول، کانون الاول کانون الثانی، تشرین الاول تشرین الثانی، ٹھیک ہے. باقی کے سارے نام ہیں، ان کو یاد کر لیجئے، آپ لوگوں کے لیے فائدہ ہو جائے گا بہت. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا سب؟ جی سر. جی اب جی ہم اس کے بعد پڑھتے ہیں حدیث. چلیے بھائی، سب سے پہلے میں پڑھ لیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اخبرنا ابو الحسین علی بن عبد الرحمن ابن عیسیٰ السبیعی. ایک ساتھ کیسے پڑھیں گے؟ اخبرنا ابو الحسین علی بن عبد الرحمن ابن عیسیٰ السبیعی، ہاں عیسیٰ السبیعی بالکوفتی قال حدثنا، ثنا نہیں پڑھنا، قال حدثنا احمد بن حازم الغفاری، حازم الغفاری یا حازم الغفاری، قال حدثنا مالك بن اسماعیل قال حدثنا ناصح ابو عبد الله عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأن يؤدب أحدكم ولده خير له من أن يتصدق كل يوم بنصف صاع. ٹھیک ہے، چلیے سب پڑھیے اسے باری باری سے، پڑھیے جلدی. أخبرنا أبو الحسين علي بن عبد الرحمن بن عيسى السبيعي بالكوفة قال حدثنا أحمد بن حازم الغفاري قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ناصح أبو عبد الله عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأن يؤدب أحدكم ولده خير له من أن يتصدق كل يوم بنصف صاع. ماشاء اللہ، اللہم زد فزد. آپ لوگ خود غور کریں، جہاں پر آپ لوگوں کو کہنا ہے رضی اللہ عنہ، جہاں آپ لوگوں کو کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ، قال، اتنا ایسے فر بول رہے ہو نا، او ہو ایسے ہی ساری عربی آ جائے آپ لوگوں کو ماشاءاللہ. چلیے اور کون ہے؟ بس اتنا نہیں پڑھنا ہے. أخبرنا أبو الحسين علي بن عبد الرحمن بن عيسى السبيعي بالكوفة قال حدثنا أحمد بن حازم الغفاري قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ناصح أبو عبد الله عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأنا يؤدب أحدكم ولده لأن ہے، لأنا نہیں. والله لأن يؤدب أحدكم ولده خير له من أن يتصدق كل يوم بنصف صاع. ماشاءاللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. أخبرنا أبو الحسين علي بن عبد الرحمن بن عيسى عبد الرحمن
ابن عيسى السبيعي بالكوفة حدثنا أحمد بن حازم الغفاري حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا ناصح أبو عبد الله عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي سمرة الله عنه قال سمرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأن يؤدب أحدكم ولده خير له من أن يتصدق كل يوم بنصف صاع. بہت اچھے ماشاءاللہ۔ پہلے جو غلطیاں ہوتی تھیں پیچھے سے پڑھنے کی وہ آپ نے بہت اچھے سے درست کی، مجھے بہت اچھا لگا۔ ایسے ہی درستی آتی ہے، ایسے ہی ایک ایک قدم آگے بڑھا جاتا ہے۔ جی چلیے حفصہ فہیم پڑھنا چاہ رہی تھیں آپ۔ أخبرنا أبو الحسين علي بن عبد الرحمن بن عيسى السبيعي بالكوفة قال حدثنا أحمد بن حازم الغفاري قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ناصح أبو عبد الله عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأن يؤدب أحدكم ولده خیر لهم من ان يتصدق كل يوم بنصف صاع. بہت کمال پڑھا آپ نے، بہت کمال۔ کمال کا مطلب سمجھ رہی ہو نا؟ ذرا الفاظ پہ غور کریں۔ کمال، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بد سے بچائے اور بہت عمدہ مقامات نصیب فرمائے۔ ترجمہ، بہت پیاری حدیث ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ، ٹھیک ہے، اس کو سمرہ نہیں پڑھنا، سمرہ۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یاد رکھو، دیکھو یہاں پر کیسے رموز اوقاف کا دیکھو، رضی اللہ عنہ کے درمیان میں پہلے ایک ایڈ کیا گیا ہائفن، اس کے بعد پھر ایک ہائفن ایڈ کیا گیا، یہ ہائفن وہاں ایڈ کیا جاتا ہے جہاں جملہ معترضہ ہوتا ہے، ایسے ایڈ کرو۔ اردو ادب والے جو ہیں یہاں پر ان سے کہہ رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی اولاد کو اچھے آداب سکھاؤ، اللہ کی قسم یہ اس کے لیے روزانہ نصف صاع صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ روزانہ ایک اچھی خاصی مقدار میں صدقہ کرتے رہنا اور اپنے آپ کو یہ کہنا کہ میں تو بڑا صدقہ کرنے والا ہوں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہوں، اس سے کئی زیادہ بہتر یہ ہے کہ تم اپنی اولاد کو آداب سکھاؤ، اخلاق سکھاؤ، مؤدب بناؤ، مہذب بناؤ۔ ٹھیک ہے، اب اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ میں اپنے بچے کی تربیت اچھی کر رہا ہوں نا تو اب میں صدقہ کیوں کروں، یہ مطلب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایسا سوچ لیتے ہیں لوگ، آپ لوگ نہیں سوچتے، میں بس بتا رہا ہوں۔ حدیث بہت پیاری ہے، معاشرے کو سدھار دینے کے لیے یہ ایک حدیث کافی ہے نا، عورتوں مردوں کے مسئلے ہی ختم کر دے گی اگر اس حدیث پہ عمل ہو جائے، یہ ایسی حدیث ہے نا۔ شادی بیاہ سے ڈر اور خوف ختم ہو جائے گا اگر یہ ایک حدیث پر عمل ہو جائے، ہے نا۔ کتنی بہترین حدیث ہے، ماشاء اللہ۔ واللہ لأن يؤدب أحدكم ولده خیر له من ان يتصدق كل يوم بنصف صاع۔ ہر دن صدقہ کرے، ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، اور نصف صاع صدقہ کرے یہ تو اور بس نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، ہر کوئی چاہتا ہے اللہ کی راہ میں خوب صدقہ کرے، لیکن
بیٹا تمہارے گھر میں اولاد ہے، تمہارے گھر میں اپنے چھوٹے بھائی بہن ہیں، ان کی تربیت کرو، ان کو آداب سکھاؤ، ان کو اچھے اخلاق سکھاؤ، ان کو مؤدب مہذب بناؤ، ہے نا؟ یہ تمہارے لیے اس سے زیادہ جی بہتر چیز ہے۔ سا کے بارے میں بتاتا ہوں۔ لأن، لام تاکید کا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث میں تاکیدیں آئی ہیں، لأن تاکید ہے، ٹھیک ہے؟ نون ان جو ہے جی حرف ناصب ہے، اس کا مطلب ہے تحقیق کے، یعنی پکی پکی بات یہ ہے، یؤدب، ادب یؤدب تأدیب، یعنی تربیت دینا، ادب سکھانا۔ احدکم، تم میں سے کوئی ایک، یتصدق، تصدق صدقہ کرنا، خیرات کرنا، کل یوم، ہر دن، روزانہ، نصف، آدھے کو کہتے ہیں، نصف کو کہتے ہیں۔ سا، سا جو ہے ایک پیمانہ ہے، ٹھیک ہے؟ آج کل کے الفاظ میں اگر سا کے بارے میں بولا جائے تو سا کہتے ہیں 3 کلو 149 گرام کو اور 280 ملی گرام کو، 3 کلو 139 گرام اور 280 ملی گرام۔ 139 مطلب 149، 3 kgs 149 grams 280 ملی گرامز، اتنا مل کے ایک سا بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ حضور نے کہا نصف سا، نصف سا کتنا ہوتا ہے؟ 1 kg 574 grams اور 640 ملی گرامز، اسے کہتے ہیں نصف سا۔ 1 کلو 574 گرام 640 ملی گرام۔ کیا روزانہ اتنا کوئی صدقہ کر سکتا ہے؟ کھانا، پانی، اناج، روزانہ بلا ناغہ نہیں کر سکتا، ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کرتے ہی جاؤ، نہیں کر سکتا نا، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ تم اپنی اولاد کو، اپنے ماتحتوں کو کیا کرو؟ ان کی پرورش اچھی کرو، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ گیا؟ اس حدیث کو یاد کر لو، چھوٹی سی حدیث ہے، واللہ ان یؤدب احدکم ولدہ خیر لہ من ان یتصدق کل یوم بنصف ساع۔ اس کو اچھے سے پڑھو، بار بار پڑھو، اس کے بعد میں اس کے اندر بتاؤں گا ابو الحسینی کیا ہے، علی بن عبد الرحمن ہم نے ایسے کیوں پڑھا، ابن عیسیٰ السبیعی ایسے کیوں پڑھا، بالکوفتی۔ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ حاکم جو مستدرک جنہوں نے لکھی ہے، میں نے بتایا تھا مستدرک کون سی کتاب کو کہا جاتا ہے، کوئی ہے یہاں پر جو مستدرک کے بارے میں مجھے بتا سکتا ہے؟ امام حاکم کہتے ہیں مجھے خبر دی، مجھے بتایا ابو الحسین علی بن عبد الرحمن بن عیسیٰ سبیعی نے، کہاں بتایا؟ کوفہ میں بتایا۔ کیا بتایا؟ ابو الحسین نے کہا ہم سے حدیث بیان کی ہے احمد بن حازم غفاری نے، احمد بن حازم غفاری نے کہا ہم سے حدیث بیان کی مالک بن اسماعیل نے، مالک بن اسماعیل نے کہا ہم سے حدیث بیان کی ناصح ابو عبداللہ نے، ناصح ابو عبداللہ نے روایت کی ہے سماک بن حرب سے، سماک بن حرب نے روایت کی ہے جابر بن سمرہ سے، جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے؟ یہ آپ لوگوں کو کیا بتا، یہ جو سند ہے نا، صرف ان لوگوں کے واسطے سے، صرف یہ سندیں پڑھ پڑھ کے اگر دعائیں مانگ لو تو دعائیں قبول ہو جاتی ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ سند دین کا حصہ قرار دیا ہے اسے عبداللہ بن مبارک نے، اس کو مست ہو کے پڑھو، اللہ والوں کا نام ہے یہ جتنے لوگ ہیں بڑے بڑے یہ اللہ والے لوگ ہیں، ان لوگوں نے ہم تک حدیثیں پہنچائی ہیں، یہ لوگ نہ ہوتے تو ہم تک یہ حدیثیں نہ پہنچتی، ہے نا؟ علم ان لوگوں نے پہنچایا، ہم یہ حدیث پڑھ رہے ہیں، ابو الحسین سے لے کر جابر بن سمرہ تک سب کو ثواب پہنچ رہا ہے، جتنے بار پڑھیں گے ان سب کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو بتا دیں کہ عائشہ راجپوت نے آپ کی یہ بتائی ہوئی حدیث پڑھی ہے، حفصہ فہیم نے یہ پڑھی ہے، حفصہ احمد نے یہ پڑھی ہے، فضا نور نے یہ پڑھا ہے، ہادیہ صاحبہ نے یہ پڑھا ہے، کتنی بڑی بات ہو جائے گی نا، ان لوگوں کو پتا چلے گا کہ اچھا ان لوگوں نے نیکیاں بھیجی ہمارے بینک میں۔
یعنی وہ پھر ہمیں بھی جان لیں گے نا ایسے تو؟ جان لیں گے بالکل. پھر قیامت کے دن ہو سکتا ہے بھائی آپ کو دیکھیں، ارے وہ اس نے ہمیں تو مجھے انویٹیشن نیکی بھیج بھیجی دیں تھی. کہ ہمارے پاس آئے آپ بھی. قیامت کے دن نیکی، قیامت کے دن وہ دیکھیں گے ہے یہ پڑھاتا تھا قیامت میں ایسے ایک دوسرے کو انویٹیشن بھیجیں گے نا. کچھ عربی سے جنونی کیفیت رکھنے والی لڑکیوں کو یہ بندہ پڑھاتا تھا، اس کی حالت زار ہے یہاں پر، چلو ذرا کچھ کرتے ہیں اس کا. یہ کہیں گے بیٹا تم نے یہ پڑھایا تھا نا لڑکیوں کو؟ ہاں ہاں میں نے پڑھایا تھا. جی آپ کون؟ ارے میں عبد الرحمن ہوں، عیسیٰ کا بیٹا سبعی. او اچھا، میں تو نہیں جانتا آپ کو. لو جی یہاں پر کہانی بن گئی. میں بس بتانا چاہ رہا ہوں کہ بڑے بڑے لوگ ہیں یہ. وہ کہیں گے چلو تمہاری سفارش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ہم تو جا رہے ہیں جنت میں، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے لیے اپنی جان گنوا دی تھی، اپنی زندگی کھپا دی تھی، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں جگہ مل رہی ہے، ان کی سفارش مل رہی ہے، چلو تمہاری بھی کر دیں. تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہمیں لگتی ہیں، ہوتی نہیں ہے. میں کیوں اتنی توجہ دے کے کہتا ہوں پڑھو، سعادت حاصل کرو، مزے سے پڑھو، ایسے جھوم کے، مزہ آنا چاہیے. یہاں بھجن لگ رہا ہے نا، میرا دل کر رہا ہے میں بھی پڑھ کے سناتا ہوں. چلو اس کو نا دور حدیث والی فیلنگ میں لاتے ہیں. قال اخبرنا ابو الحسين علي بن عبد الرحمن بن عيسى السبيعي بالكوفة قال حدثنا احمد بن حازم الغفاري قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا ناصح ابو عبد الله عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأن يؤدب أحدكم ولده خير له من أن يتصدق كل يوم بنصف صاع. اس کو بہت 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 شوق سے پڑھو، جتنا پڑھ سکتے اتنا پڑھو. یہ شرمانے کی چیز ہے ہی نہیں، سیکھنے کی جگہ پر تو شرمانا، اللہ اکبر، عار علیکم ایسے بولنا چاہیے لوگوں کو. ٹھیک ہے. قال اخبرنا ابو الحسين علي بن عبد الرحمن بن عيسى السبيعي بالكوفة قال حدثنا احمد بن حازم الغفاري قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا ناصح ابو عبد الله عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه وعنهم انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأن يؤدب أحدكم ولده خير له من أن يتصدق كل يوم بنصف صاع. ایسے پڑھو آرام آرام سے. قال اخبرنا ابو الحسين، ٹھیک ہے آرام سے. قال اخبرنا ابو الحسين، میوٹ کرو علی بن عبد الرحمن بن عیسیٰ، آرام آرام سے پڑھو، اگر پورا نہیں پڑھا جا رہا. علی بن عبد الرحمن ابن عیسیٰ السبیعی بالکوفتی. پڑھتے پڑھتے نا زیادہ سے زیادہ ملانے کی کوشش کرو. میں یہ سب کو بتا رہا ہوں، صرف آپ کو نہیں. پریکٹس کرو اس کی. جب آپ کو اچھے سے پڑھنا آ جائے گا نا، تھوڑا تھوڑا کرتے کرتے تو پھر ملاؤ. اخبرنا ابو الحسين علي بن عبد الرحمن بن عيسى السبيعي بالكوفة قال حدثنا احمد بن حازم الغفاري قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا ناصح ابو عبد الله عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه وعنهم انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأن يؤدب احدكم ولده خير له من ان يتصدق كل يوم بنصف ساع او كما قال عليه الصلاة والسلام. ایسے سمجھ میں آیا؟ جی سر. چلیے کوئی پڑھنا ہے تو پڑھے. اچھا میں ایک دفعہ ٹرائی کرتی ہوں. ایک کام کرتے ہیں، سب مجھے نا یہ مائک میوٹ، سب مجھے یہ گروپ میں سنائیں، ٹھیک ہے؟ اب ہم پڑھتے ہیں آگے. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضور کی دعائیں نا یہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ میرا بہت فیوریٹ ہے. ارے میں نے آپ سے کہنا تھا کہ سورت کو بھی ایڈ کرے. جی کیا کہا؟ یہ جو سورت ہے نا، میں نے سوچا تھا میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ مجھے اس کی تفسیر سمجھا دیں. دیکھو بھائی، آج نا کبھی کبھی انسان کے نا ذوق والی بات آ جاتی ہے.
ویسے تو ہر سورہ محبوب ہے، ہر سورہ جان سے پیارا ہے، ہر سورے کا ہر حرف ایسا ہے کہ جس کے اوپر 100 جان قربان کر دی جائے کم ہے، لیکن کچھ صورتیں قرآن میں ایسی ہیں وہ نا بس بیٹھ جاؤ اس کے اوپر بولتے ہوئے. تو میں کچھ آپ لوگوں کو بہت سی چیزیں میں شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ. جس کا ذوق ہو بیٹھے، جس کا ذوق نہ ہو یہ کلاس نہیں ہے سمجھ لیجیے، ٹھیک ہے؟ اوکے، ٹائم ہو رہا ہے، کسی کو جانا ہے تو وہ بالکل جا سکتا ہے. سورۃ العادیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا. العادیات، قسم ہے دوڑنے والے گھوڑوں کی. اب کوئی پوچھے گا یہاں پر قسم کا معنی کون کہاں سے کر رہے ہیں، یہ تو مولوی ہے، یہ لوگ خود گھسا دیتے ہیں. نہیں بابا، واو ہے، واو قسم والا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے قسم کا ترجمہ کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ والعادیات جی ضبحا، ہانپنے والے. قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپ کر دوڑتے ہیں. ہائے ہائے، بہت دور جا رہا ہوں میں. العادیات، عدا یعدو عدون اصل میں بھاگنے دوڑنے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ رن کرنے کو مطلب کہتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں، اعدو کل یوم فی الصباح، میں روزانہ صبح رننگ کرتا ہوں، ایسے والا انداز ہے، دوڑنا، تیز دوڑنا. عادیہ، دوڑنے والی. جمع ہے اس کی عادیات، دوڑنے والیاں. اس سے مراد گھوڑے ہیں. والعادیات ضبحا، ضبح ہانپتے ہوئے دوڑنا. قسم ہے ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی. فالموریات، چنگاریاں اڑانے والے. قدحا، سم جھاڑ کر. سم کسے کہتے ہیں؟ ہارس شو کو، گھوڑے کا جو پاؤں ہوتا ہے نا، جو شو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سم اردو میں. پھر جو اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں اڑاتے ہیں، گھوڑے کی ٹاپ ہوتی ہے نا. پھر جی الموریات، موریتن کی جمع ہے عادیتن کی طرح، روشن کرنا، اڑانا، دکھانا. رآ یرا، دیکھنا. آرا یوری ایراً، دکھانا، اڑانا. قدحا کہتے ہیں چماق کو، چنگاری کو جھاڑ کر نکالنے کو، جھاڑ کر آگ نکالنا. فالمغیرات صبحا، مغیرات غارت گری کرنے والے گھوڑے، صبح کو. پھر صبح کے وقت یلغار کرتے ہیں. المغیرات، اغار یغیر اغارتن، دھاوا بولنا، حملہ کرنا، یلغار کرنا. صبح. فأثر، یہاں تک قسمیں تھی، یہ بھی ایک قسم ہے. فأثرن بہ نقعا، پھر اڑائیں اس سے، نقع گرد، پھر اس موقع پر غبار اڑاتے ہیں. کبھی منظر کشی کا نام سنا ہوگا نا، قرآن منظر کشی کر رہا ہے، اوئے ہوئے ہوئے اتنی شاندار، بتاتا ہوں. نقع یہاں پر اثرنا کا مطلب ہے اٹھانا، ابھارنا، برانگیختہ کرنا. نقع گرد و غبار، گیلی مٹی. فوسطن بہ جمعا، پھر جا گھسیں
بھی اس وقت جمع فوج میں، پھر اسی وقت کسی جم گھٹے کے بیچوں بیچ جا گھستے ہیں. فوسطن به جمع، جمع کہتے ہیں گروہ کو، فوج کو، لشکر کو، جماعت کو، اس کی جمع آتی ہے جموع. یہاں تک تھا. یہ ساری منظر کشی کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان لربہ اپنے رب کا لکنود ناشکرا ہے، بڑا ناشکرا ہے، کہ انسان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے. کنود ناشکرا مرد عورت دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور بے شک وہ اس پر گواہ بھی ہے، وہ خود اس بات کا گواہ ہے. حق کی شہادت دینے والے حاضر گواہ کو کہتے ہیں شہید. اصلاح نہیں ہے، یہ اصطلاح ہے. اصطلاح میں شہید کہتے ہیں راہ خدا میں کافروں کا مقابلہ کرتے ہوئے اللہ کے لیے اپنی جان دینے والے کو، جمع آتی ہے شہداء. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک وہ محبت میں، الخیر مال و دولت، خیر کا مطلب مال و دولت ہے یہاں پر، لشدید بہت بڑا سخت ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ وہ مال کی محبت میں بہت پکا ہے. خیر مال کو کہتے ہیں کیونکہ مال وہ چیز ہے جو خیر لاتی ہے، جو خیر لاتا ہے. افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، پس کیا نہیں یعلم وہ جانتا، اذا جب بعثر اٹھائے جائیں گے، ما جو فی میں القبور قبروں میں، بھلا کیا وہ وقت اسے معلوم نہیں ہے جب قبروں میں جو کچھ ہے اسے باہر بکھیر دیا جائے گا. آئے ہائے ہائے، کیا ترجمہ کیا ہے مفتی تقی عثمانی صاحب، کمال. بعثرہ کا ترجمہ بہت کمال. قبر کی جمع پتہ ہے بعثرہ یبعثر، بعثرتن فعللتن کے وزن پر اٹھانا، پلٹ کرنا، اور ان کے ترجمے کے مطابق اٹھا کے بکھیرنا. علم یعلم جاننا پتہ ہے آپ کو. وحصل ما فی الصدور، اور سامنے آ جائے گا جو سینوں میں ہے، اور سینوں میں جو کچھ ہے اسے ظاہر کر دیا جائے گا. حصل حاصل کرنا، ظاہر کرنا. ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، بے شک ان کا رب بہم ان سے یومئذ اس دن لخبیر خوب باخبر ہے. یقیناً ان کا پروردگار اس دن کی جو حالت ہوگی اس سے پوری طرح باخبر ہے. خبیر آپ لوگوں کو پتہ ہے. اب ہم دیکھتے ہیں والعادیات، قسم ہے دوڑنے والے گھوڑوں کی. میں کیا بتاؤں آپ کو،